بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آصف عنایت آپ کی خدمت میں۔ حالیہ انتخابات کے سلسلے میں بات ہر چینل پہ ہو رہی ہے، ہر محفل میں ہو رہی ہے اور ہر جگہ ہو رہی ہے، تو لہٰذا ابھی یہ چل رہا ہے جب تک حکومت سازی نہیں ہوتی، اور اس کے بعد نئے ٹاپکس ہوں گے۔ جیسا کہ رزلٹس آپ کے سامنے ہیں، آزاد امیدوار جو کہ پی ٹی آئی بیکڈ ہیں ان کی تعداد 92 ہے اور پیپلز پارٹی کی 54، جبکہ نون لیگ کی 79 ہے۔ باقی 17، 18، 2، 4، 5 یہ دیگر جماعتوں کی ہے۔ ناظرین، اگر ایسا لفظ ہے جس کے گرد کائنات کی سارا کائنات کا جو بزنس ہے، یہ قدرت کے کارخانے کا تمام کاروبار جو ہے یہ اگر کے گرد گھومتا ہے، وہ کیسے؟ فرض کیجئے اگر شیطان روگردانی نہ کرتا، تکبر نہ دکھاتا تو آگے سلسلہ نہ چلتا۔ اسی طرح اگر واقعہ کربلا نہ ہوتا تو تاریخ ہماری مختلف ہوتی۔ اگر کوئی بھی چیز یہ چلے، ہٹلر نہ ہوتا، ہٹلر کے پاس گوئبل نہ ہوتا، پروپیگنڈا وزیر جو کہتا تھا کہ اتنا جھوٹ بولو کہ سچ لگنے لگے، تو پھر نہ ہی اس کا اسکول آف تھاٹ آگے چلتا۔ اور اسی طرح یہ بانی پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کا جو طریقہ کار رہا ہے وہ یہی رہا ہے۔ اوپر سے یہ نئی ایجادات آ گئی سوشل میڈیا کی صورت میں، جس نے ان کے اس حربے کو اتنا کامیاب کیا کہ آپ دیکھیے کہ کیا ہوا۔ یہ جو گاجر، مولی، گونگلو، بتاؤں، بینگن، یہ جو تھے انتخابی نشانات، تمام لوگ واقف تھے کہ ہمارے کینڈیڈیٹ کے پاس کون سا نشان ہے۔ یہ پھڑ رہا ہی نہیں، یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا تھا۔ بلے اور گونگلو میں یعنی شلجم میں، بلے اور کریلے میں، بلے اور بھینس میں کوئی فرق نہیں رہا تھا۔ لوگوں نے ووٹ کیا جنہوں نے ووٹ کرنا تھا۔ تو ناظرین، آپ ذرا غور فرمائیے انتخابات کے پس منظر کو۔ عمران خان گرفتار ہوئے، انہوں نے اینٹی اسٹیٹ ایکٹ کا ان پر الزام لگا، ان کی جماعت پر بھی، وہ دیگر مقدمات میں بھی گرفتار ہوئے، ان کو سزائیں ہوئیں، اور اس پر آہو بکا سوشل میڈیا پر کہ جناب مارے گئے، لٹے گئے، ہماری عورتوں کے ساتھ یہ ہو گیا، مردوں کے ساتھ یہ ہو گیا۔ وہ کوہرام مچا جیسے غیر ملکی کوئی حملہ آور ہو گئے ان پر۔ تو یہ 200 کے قریب لوگ کہاں سے آ گئے جو انتخابات میں 92 کامیاب ہو گئے؟ ان کو تو کسی نے نہیں جا کے اٹھایا، رکھا، کچھ کہا۔ اور پھر میاں نواز شریف کی طرف سرویز آنے شروع ہو گئے کہ میاں صاحب کنگ ہیں، میاں صاحب بڑا پاپولر، نمبر 1 ہے، سب کچھ جو میاں صاحب کو پورا 7ویں آسمان پر چڑھا دیا تجزیات میں۔ اب چونکہ میاں صاحب کے ووٹرز اور ان کے جتنے حمایتی تھے وہ مطمئن ہو گئے کہ جناب میاں صاحب جو ہے وہ تو جیتے پڑے ہیں۔ جیسے 18 میں جہاں تک کہ تجزیہ کاروں نے 18 کے الیکشن کے ساتھ اس کا موازنہ شروع کر دیا، حالانکہ کوئی موازنہ نہیں تھا لیکن کر دیا، تو وہ اطمینان سے بیٹھ گئے۔ جبکہ میرا نہیں خیال کہ کسی نے کہا ہو کہ عمران خان کو پولیٹیکل کی بات کر رہا ہوں، میں عدالتی پروسیس کی بات نہیں کر رہا کہ اس کو سزائیں دے دو۔ سزا ان کے مقدمات میں ان کو ہونی تھی۔ کیا نواز شریف نے کہا تھا یا بلاول بھٹو صاحب نے کہا تھا یا صدر زرداری صاحب، سابقہ صدر زرداری صاحب نے کہا تھا کہ میاں اظہر کو گرفتار کیا جائے؟ خام خواہ اٹھا لیے گئے۔ اب وہ یاد کرایا کہ یہ بھائی ہمدردی اس طرف بھی دینی ہے۔ تو سیمپتھیز کے ووٹ ہمیشہ ہی ملتے ہیں۔ ریئیکٹ کر کے جتنے بھی لوگ تھے جو پی ٹی آئی کو، عمران خان کو، بانی پی ٹی آئی کو
وہ فالو کرتے تھے وہ آئے۔ فالوئنگ کا ایسا ایک شعبہ ہے کہ ناظرین آج بھی یہ چاہے کہاوتی ہے چاہے حقیقت ہے، یہ 3 کلو ملتے ہیں ویلنٹائن کے۔ ویلنٹائن کو دنیا میں 1 ارب سے زیادہ لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں ویلنٹائن ڈے کو، ویلنٹائن کو یاد رکھتے ہیں۔ اور ایک گرو رجنیش ہے جو انڈیا میں ہوئے، بھارت میں ہوئے، ان کے کروڑوں فالوورز ہیں، اور ان دونوں کی جو فالوئنگ کی بیس تھی وہ سیکس تھی، وہ جنسی تعلقات تھی اور کوئی نہیں تھی، بیرا روی تھی۔ بیرا روی کو ایک قدر کے طور پر انسٹال کیا گیا سوسائٹی میں ان کی طرف سے، تو یہ ان کا فالوئنگ ریزن تھی، ان کی فالوئنگ کی ریزن تھی یہ۔ لہٰذا یہ جو کلٹ ہوتا ہے، یہ جو فالوئنگ کے لیے کوئی بھی ایک چنا جا سکتا ہے کہ فلاں بڑا طاقتور ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ جو پہلوان ہوئے ہیں پرانے، ان میں کئی پہلوان جو بہت سخت شاذور تھے، ان کے ساتھ واقعات جوڑ دیے گئے کہ 3 دن فلاں کے ساتھ کشتی کرتا رہا، تو جاتے وقت اس نے کہا نہیں میں تو جن تھا، گویا وہ جن کے ساتھ کشتی لڑتا رہا۔ تو اسی طرح کلٹ کے ساتھ داستانیں جوڑی جاتی ہیں۔ نہیں کوئی جانتا کوئی کہ عمران نیازی کے دور میں جو ان کا دور تھا اس میں کیا بہتری ہوئی، جتنا پیسہ دنیا سے قرضہ لیا گیا وہ کہاں لگا، اور ان کا نظریہ کیا ہے۔ اگر اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونا ان کا نظریہ ہے تو اسٹیبلشمنٹ کے بغیر تو وہ ایک ٹانگے میں آ جانے والی سواریاں رکھتے تھے۔ پھر وقت کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے کہ ایک وہ شخص جس کے پاس 1 سیٹ نہ ہو، پہلے وہ ان کے کندھوں پر آئے، پھر ان کے خلاف باتیں کر کے، تو اب خیر صورتحال ڈیفرنٹ ہے۔ بھارت کے لوگ جو اینٹی پاکستان ہیں خصوصی طور پر بڑے خوش ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ایسا ہی ہے جیسا نظر آ رہا ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ میاں نواز شریف کا ووٹر گھر سے نہیں نکلا، میاں نواز شریف کا ووٹر ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر سمجھ رہا تھا کہ میاں صاحب ماشاءاللہ گھر میں ہی بیٹھے جیت جائیں گے، اور انہوں نے محنت بھی نہیں کی، لوگوں کے ساتھ رابطہ بھی نہیں کیا، اور ویسے بھی ناظرین جو قیادتیں لوکل قیادتیں ہیں، لوگ ان کا چہرہ دیکھ کر آوازار ہو چکے تھے، ان میں بھی تغیر ضروری تھا۔ خیر وہ قدرت نے کر دیا، قدرت سب کچھ کر دیتی ہے۔ اب انتخابات میں تاخیر جیتے ہوئے الیکشنز کو بھی مشکوک بنا دیتی ہے۔ ناظرین 2018 کے انتخابات 25 جولائی کو ہوئے تھے، اور ان کے نتائج جو ہیں وہ 29 اور 30 جولائی تک آتے رہے۔ دراصل ہمارے حافظے درست نہیں ہیں، ہم یاد نہیں رکھنا چاہتے۔ آزاد لوگوں کو یہ نہ ماننا کہ وہ پی ٹی آئی کے ممبرز ہیں، یہ زیادتی ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں، اور وہ پی ٹی آئی بیکڈ لوگ ہیں، 92 ان کی ابھی تک تعداد ہے۔ اور اس پر یہ لطیفہ دیکھیں کہ ایک طرف وہ رونا مچا رہے تھے کہ ماتم کناں تھے کہ جی ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے، ہم لٹ گئے پٹ گئے، جیسا کہ میں نے کہا۔ تو اب جب رزلٹ آ گئے تو پہلے تو اتراتے رہے، اور اس کے بعد جب دیکھا کہ یار یہ تو ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ مطلوبہ تعداد نہیں آئی، کہ جی ہماری وہ 70 سیٹیں اور ہیں، یہ اور مروت صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں 80 سیٹیں اور ہیں، یعنی 79 سیٹیں لی ہیں نون لیگ نے، وہ کہتے ہیں 80 سیٹیں ہماری جو ہیں ان پر وہ دھاندلی کی وجہ سے وہ ہم سے چھین لی گئی، گویا یہ بھی ان کی تھی۔ اور علیمہ خان بھی یہی کہتی ہے، یعنی یہ حساب اس طرح کا کرتے ہیں کہ دوسروں کی سب کی سیٹیں بھی ان کو دے دی جائے نا تو ان کے مطالبے جو ہے نا وہ پورے نہیں ہوتے۔ لہذا اس کو ڈسکس تو نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن غور کرنا چاہیے دھاندلی کہاں ہوئی، کیسے ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ ان کو ووٹ آزادی کے ساتھ ڈالنے دیے گئے، ان کا کوئی بندہ نہیں اٹھایا گیا۔ اب
لوگ کہتے ہیں کہ جی ان کو حق دینا چاہیے کہ یہ حکومت بنائیں. کیا پیپلز پارٹی کو کوئی حق دے رہا ہے؟ وہ حکومت بنا رہے ہیں. نون لیگ کو کوئی حق دے رہا ہے؟ وہ حکومت بنا رہے ہیں. اب پولیٹیشین کا کام ہے کہ وہ ڈیبیٹ کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں اور حکومت بناتے ہیں. یہاں پی ٹی آئی کا اور عمران نیازی کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ نفرت کی بنیاد پر ووٹ لیتے ہیں، نفرت کی بنیاد پر سیاست کرتے ہیں، دشنام ترازی کرتے ہیں، الزام تراشی کرتے ہیں. اگر یہ دیکھیں موت ہے، مصالحت ان کی سیاسی موت ہے، جبکہ آصف علی زرداری کی مصالحت سیاسی زندگی ہے. میاں نواز شریف نے، محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے وہ مساق جمہوریت کیا. ان سے زیادہ کس نے زرداری صاحب کو 13 سال جیل کس نے دکھائی تھی؟ یہ سب آگے چلنے کے راستے ہوتے ہیں، اور پولیٹیشین وہ ہوتا ہے جو ڈائیلاگ کرتا ہے، جو ڈائیلاگ کے ذریعے معاملات جو ہیں ان کو حل کرتا ہے. قائد جناح صاحب نے ڈائیلاگ کا راستہ اختیار کیا. انہوں نے جب پارٹیشن ہوئی تو وہ صورتحال مختلف ہو گئی، شدت پسندوں کے ہاتھ چلی گئی، شر پسندوں کے، اور انسانیت کا خون خرابہ ہوا. ورنہ ڈائیلاگ ہی بہترین، ہر پوری دنیا کی تاریخ جس میں سیاسی تاریخ کو خاص مقام حاصل ہے، حتیٰ کہ مذہبی تاریخ میں بھی ڈائیلاگ کا مقام ہے. لیکن عمران نیازی کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ کسی سے ڈائیلاگ کر ہی نہیں سکتا. پرسنالٹی ڈس آرڈر مسئلہ ہے ان کا. اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اگر نون لیگ کے ساتھ معاملہ کریں، جس دن کریں اس دن یہ دفن ہو جائیں گے سیاسی حوالے سے؟ جس دن یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کریں گے، مدد مانگتے ہیں ریاض ملک کے ذریعے، لیکن معاملہ نہیں کر سکتے کیونکہ مصالحت مزاج میں نہیں ہے. اور تکبر تو یہ میرا خیال ہے ایکسپورٹ کرتے ہیں. اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر جماعت، ایسا الیکشن ہوا ہے، ہر جماعت مبارکباد کی مستحق ہے. تمام جماعتوں کو یہ، بلکہ میرے بیٹے نے میرے ایک دوست سے کہا کہ جی آپ کو مبارک ہو الیکشن. تو وہ پولیٹیکل آدمی ہے پیپلز پارٹی کا، وہ بڑا جہالت ٹائپ ورکر ہے. اس نے کہا کہ یہ مجھے امیر حمزہ صاحب نے کس حوالے سے مبارکباد دے دی. تو اس نے کہا کہ ہر جماعت ہی مبارکباد کی مستحق ہے، ہر جماعت ہی الیکشن جیتی ہوئی ہے اور جیت کا دعویٰ کر رہی ہے. وطن عزیز کے باسیوں کو مبارک ہو کہ انتخابات ہو گئے. پی ٹی آئی کو مبارک ہو کہ انتخابات میں ان کا اچھا نمبر ہوا، اور نون لیگ کو بھی، سب کو. اب پالیٹکس نے جیتنا ہے. جو پولیٹیشین پالیٹکس جانتا ہے وہ قوم کی خدمت کر سکے گا. پی ٹی آئی کو کسی نے نہیں روکا، میدان کھلا ہے، کرے معاملہ. اب اگر یہ کہیں کہ دوسری جماعتیں آ کر کوئی ان کا پتہ نہیں کیا طریقہ ہے ان کی سیٹسفیکشن کا، تو میں اگر کی بات کر رہا تھا. اگر ناظرین کرام، اگر یہ کاش باہر ہوتے نیازی صاحب، اسی طرح زبان درازی سے چلتے تو صورتحال مختلف ہوتی. ان مقدمات نے بیک فائر کیا، ان کے فیصلوں نے بیک فائر کیا، اور جس کا نتیجہ ہم نے دیکھا کہ ہمدردی کے، سیمپتھی کے ووٹ آئے. دوسری طرف یہ زوم کہ یہ وزیر اعظم آ گئے ہیں، لوگ ریلیکس ہو گئے اور گھروں میں رہے. لہٰذا جو محنت پہلے کرنا تھی وہ محنت اب ہو رہی ہے. ہاں ناظرین، ایک بات، یہ جو حلقہ نمبر والی آ کر جناب بلاول بھٹو صاحب نے کیا ہے کہ میں کیسے ہارا، تو بلاول بھٹو صاحب، آپ کو آپ کی ٹیم نے ہروایا ہے. آپ وی لاگ چیک کریں، میں نے ہر وی لاگ میں پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. میں گواہ ہوں اس بات کا، یہ لوگوں سے رابطہ نہیں کرتے تھے. یہ جو آپ کے جو بھی حلقے میں خرچہ ہوا ہے وہ مجھے نہیں پتا کتنا ہوا ہے. دیگیں بھی پکی ہوں گی، نان بھی لگے ہوں گے، اور پتہ نہیں ٹرانسپورٹ کتنی آئی ہوگی. وہ ساری کی ساری کاغذوں میں آئی ہے.
تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، اللہ حافظ۔